اور آپ تک پورا باجوڑ صدمے میں ہے، اور آپ بازاروں میں مارکیٹس میں وہ رش نظر نہیں آ رہا جو پہلے تھا۔ ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد دو تین باتیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا باجوڑ میں، جو حکومت کہہ رہا ہے کہ خودکش حملہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ خودکش حملہ ہے، سوسائڈ اٹیکر ہے، جو بھی ہے، لیکن اس حملے کی ہم تحقیقات چاہتے ہیں، اور تحقیقات اس طرح چاہتے ہیں جس طرح 9 مئی واقعہ ہوا اور اس کے بعد جس طرح تحقیقات کا آغاز ہوا، تو ہم بھی باجوڑ میں جو حملہ ہوا اس کی ہم 9 مئی جیسا تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ باجوڑ میں جہاں ہم پستول تک نہیں لے جا سکتا کسی عام کار میں، وہاں اسی باجوڑ میں 12 کلو بارود کے ساتھ یہ کمرشل ایریا میں یہ سوسائڈ اٹیکر کس طرح داخل ہوا؟ ایک سوال ہے۔ ہمارے 1 کلو بعد چیک پوسٹ ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں گاڑی روک کے پوچھ گچھ کرتے ہیں، کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، کیونکہ ہم کوپریٹ کرتے ہیں، حالات خراب ہیں۔ تو پھر اس حالات میں یہ کس طرح داخل ہوا؟ تو ہم یہ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کا 9 مئی جیسا تحقیقات کرایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ دوسرا، ہم خاص طور پہ میں اس لیے بات کروں گا کہ یہ کچھ سیاسی بات نہیں ہے کہ ہم سیاسی بات کریں گے۔ جب یہ پی ڈی ایم نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، اس کے بعد باجوڑ میں حالات ایسے ہیں کہ روزانہ صبح شام، آپ صحافیوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ صبح شام ٹارگٹ کلنگ ہوتے تھے، ہمارے علماء شہید ہوتے تھے۔ ہم نے بارہا ریکویسٹ کی، آئی جی کے پاس ہم گئے، ہم ڈی آئی جی کے پاس گئے، ہم نے پریس کانفرنس کی، ہم نے دھرنا دیا، امیر مقام اور بڑے وفاقی وزراء آ گئی اور یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں پھر آئندہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد روز صبح اور شام یہ ٹارگٹ کلنگ، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کوئی ایک بات تک نہیں سنا۔ لیکن جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، جو لوگوں کا قتل عام ہوا، اس کے بعد سارے آئی جی بھی آ گئی، پولیس سارے بھاگ دوڑ لگا رہے، کیونکہ یہ ہم بدقسمتی ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ چیز مزید بند ہونا چاہیے۔ ایز اے پاکستانی اگر ہم نے سوچنا ہے تو جس کا جو کام ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ جس کا کام سیکیورٹی ہے، آپ کا کام سیکیورٹی سنبھالنا ہے تو آپ اسپورٹس ایونٹ ارینج کرتے ہو، اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد تو یہ ہمارا کام ہے، یا منتخب یوتھ کونسلرز کا کام ہے۔ آپ کا جو کام ہے جا کے وہاں کرے۔ اور میں انتظامیہ کے اس لیے میں بات کروں گا کیونکہ جو ہمارے دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے ادھر 60-65 لوگ شہید ہوئے، دوسرا دن تھا، ہمارے منہ پہ تب خون تھا جب یہاں ہمارے ڈی سی صاحب نے اور ہمارے ڈی پی او صاحب نے اتنے بے شرمی کے حد عبور کر کے سموسا پارٹی کا پروگرام آپ نے ارینج کیا۔ ادھر بھی سول کالونی میں آپ نے لوگوں کو بلایا، نگران کو بلایا، اور جی آپ نے ادھر، آپ کو آپ میں اتنا اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ یہاں ہمارے لوگوں کی منہ خون سے بری ہے۔ ہمارے بیوائے جو شہیدوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں ان کی جو فریادیں سنتے ہیں، الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح بیان کر سکیں۔ ہم انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ کوئی اینیمل سوسائٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کرے، جو مرضی کرے، اس کے بعد آ جائے تصویریں بنا کے سارے آگے سے شیئر کرے۔ یہ چیزیں مزید بند ہونی چاہیے، اور اس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے۔ جو اس سے ایک دن پہلے ایک آدمی نے ایک فیک پوسٹ کر کے اس پہ اسی ٹائم FIR درج کیا، لیکن ابھی تک کسی خودکش کو، آپ نے دہشت گرد کو نہیں پکڑا، آپ نے کسی ٹیررسٹ کو نہیں پکڑا۔ ہماری پولیس والے کو مار رہے، پشت میں ایک پولیس والا کو دن دہاڑے مارا گیا تھا، آپ نے کسی قاتل کو پکڑا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نوجوان بڑے ڈپریشن کے شکار ہیں۔ میں تو قسم کہتا ہوں، قسم سے، میں یہ نہیں کہ میں کسی پولیٹیکل سیاسی پارٹی سے، یا باڑ میں جائیے سیاست، باڑ میں جائیے پولیٹکس، ہمیں ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں؟ تو یہ جتنے نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے ڈپریشن کے شکار ہیں۔ صبح آپ کسی صحافی کا میں نے پوسٹ دیکھا تھا، یہ سارے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو یہ اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ادھر سے جماعت علماء کا آئی ریسپیکٹ دس پیپل، آئی ریسپیکٹ JUI، کیونکہ کوئی پولیٹیکلی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اس دن پریس کانفرنس کر کے حافظ عبداللہ صاحب نے کہ جی میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا، تو آپ کو پہلے سے پتہ تھا تو ہم بتاتے، ہم جماعت علماء والوں کے پاس یہ جھولی پلا کے کہتے کہ بھائی یہ نہ کرو۔ آپ نے پہلے سے 10 دن پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے پتہ تھا، اس کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اور میں فضل الرحمان صاحب، یہ رسپیکٹ، آج باجوڑ بھی آتا ہے، اب اس کی شکر گزار ہے
شکر ہے کہ اتنے فریاد کے بعد وہ آ گیا، انہوں نے کوئی اعلان بھی کیا ہے، لیکن اعلان بھی بڑا کم ہے. جو دوسرے اضلاع کے لیے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم مزید وفاقی گورنمنٹ سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمارے شہداء کے لیے، اور خاص کر جو شہید ہوئے ان کے لیے کم از کم 50 لاکھ کا تو اعلان کرے. آپ نے پہلے پنجاب میں جو وہ ہوا چائنیز کے ساتھ جو ہوا تھا ایمبیسی کے ساتھ، آپ نے اس کے لیے کروڑوں اعلان کر دیا. چلو ہم غریب ہیں، ہمارے لیے 50 لاکھ اعلان کر دے بہت ہے، اور 30 لاکھ کم از کم یہ ان کے لیے کر دے. تو یہی فضل الرحمان صاحب ہے جو امن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنی منافقت دے کے انہوں نے جرگہ بلایا، اور اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے اس کو جو بھی نظر سے دیکھے، آپ ہمیں انتہا پسند کہے، آپ ہمیں دہشت گرد کہے، لیکن یہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اور جب میں نے سنا کہ دھماکہ ہوا، ہم نے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جے آئی پہ ہوا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو ہے سینیٹر عبدالرشید پہ ہوا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ فضل الرحمان کی پارٹی ہوا. ہم نے سنا کہ باجوڑی پہ ہوا اور انسانیت پہ ہوا. ہم سارے پہنچ گئے، یہی نوجوانوں نے خون دیا، بلڈ بینک میں سارا ریکارڈ موجود ہے. ہم یہ لوگ تھے جو ہم سارے انتظامات ہم یہ نہیں سنبھال دیا، کیونکہ باجوڑ کے اوپر واقعہ تھا. یہی لوگ تھے، یہی ہمارے عمران خان کا ایک ویژن ہے، ایک ڈریم ہے، ایک نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے. تو آپ نے اس آدمی کو اگنور کر دیا. جب سے وہ آدمی، ہم نے قبائلی اضلاع میں صرف 3 سال پرامن گزارے، صرف 3 سال ہے. اب وہ عمران خان کی دوری حکومت، اس کے بعد جو عمران خان گیا تو اس ملک کا جو حشر ہوا وہ سب آپ کے سامنے. بہرحال پولیٹیکلی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ہم اتنے وہ ہمارے پاس وہ دوسرے جیسے ہم نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ ہم سیاست کریں. صرف یہ مقصد تھا کہ باجوڑ میں جو کچھ ہوا اور جو سرعام ہوا اس کی ہم تحقیقات چاہتے ہیں. اس میں جو انوالو ہے ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور جے یو آئی کا یہ ایشو نہیں ہے، اس کا اگر کسی کے ساتھ مسلکی اختلاف ہے، کسی کے ساتھ گروہی، کسی کے ساتھ کوئی بھی لڑائی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ذمہ داری کس نے لی ہے، کون لی ہے، ہم تو ریاست سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی آپ کے اندر اختلافات ہے یہ مل بیٹھ کر حل کریں تاکہ یہ مزید آگے نہ بڑھ سکے. اور جس دن واقع ہوا، آئی ایم تھینکفل ٹو دی ایڈمنسٹریشن باجوڑ ہاسپٹل کا، جو ہمارا بڑا خوف تھا کہ شاید اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اتنی لاشیں یہ بڑے مشکل سے کنٹرول ہوگی، لیکن انہوں نے جس طرح کنٹرول کیا. ابھی مجھے پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں آج بھی وہ جو ہمارا او ٹی ہے آپریشن تھیٹر، آپ نے تو دیکھا ہوگا، ایک کمرے جیسا آپریشن تھیٹر ہے ہمارے ہاسپٹل میں. یہ تو تھینکس ٹو اللہ کے جو باہر پرائیویٹ کلینکس والے انہوں نے سب کردار ادا کیا ہے، جو مائنر سرجری تھے وہ ان باہر کر کے وہ بھیج دی. اور ہم ایف سی کے بھی شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہیلی کاپٹر ارینج کیا. الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے، ریسکیو 1112، اس نوجوانوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. آخر میں خاص پیغام ہم یہ دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں دہشت گرد کہے، آپ ہمیں انتہا پسند کہے، آپ ہمیں غدار کہے، ہمیں باغی جو بھی کہے، پاکستانیت سے آپ ہمیں نہیں نکال سکتے. اور یہ ہمارے باپ دادا کا ملک ہے. اور یہ بھی بدقسمتی ہے، آپ نے اگر الیکشن ڈیلے کرنا ہے تو یہ پختونوں کا خون بہانا کیا لازمی تھا؟ اگر الیکشن ڈیلے کرنا ہے تو آپ الیکشن کے لیے کوئی اور بہانہ بنائے. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ پختونوں کے علاقے میں اس طرح حملے ہوں گے، پھر آپ اعلان کریں گے کہ آئندہ اس کے بعد کوئی نہ جلسہ ہوگا نہ احتجاج ہوگا، سارے اجتماعات پر پابندی ہوگی؟ تو کیا ہمارا اتنا سینس نہیں ہے؟ ہم کیا سوچیں گے کہ یہ دھماکہ اس لیے ہوا، یہ دھماکہ اس لیے ہوا کہ آپ کو یہ ساری چیز یہ بند کرنی ہے آپ نے. ہم آخر میں صرف یہ جولی پلا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس باجوڑ میں 70% نوجوان آبادی ہے، 18,000 ہمارے تعلیم یافتہ گریجویٹس بے روزگار ہیں، 43,000 بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں، 7% ہمارے خواتین کی لٹریسی ریٹ ہے. ہم تو وہاں کے لیے روئی یا ادھر کے لیے روئی؟ جب سے یہ حملہ ہوا یہ جو نوجوان میرے ساتھ ہے یہ سارے ڈپریشن کی گولیاں کار ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو کہ یہ ہمارے اندر احساس تو ہے. جس شہید کے پاس جا رہا ہوں اور کوئی پوچھ رہا ہے اس کا بیوی رہ گیا. ہمارے اپنا ایک دوست تھا جو ادھر گیا تھا، 10 دن ہو گئے ان کی شادی کی. یہاں پشن ڈی موڑ میں ایک بچہ ہے جو چپس بیچارہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، وہ بیچارہ بھی تو اس کی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے وہ تو شہید ہو گئی. آپ یہ سارے کہہ رہے اللہ نے لکھا تھا شہادت، بے شک لکھا تھا، اللہ نے شہید ہو گئے، لیکن اس کے جو باقی لواحقین ہیں، جو فیملی والے ہیں، اس کا کیا، اس کے اوپر کیا گزرے گا؟ تو یہ چیزیں مزید بند ہونی چاہیے. اور اس میں جو قربانیاں ہیں میں نے اپنے اس ہاتھوں سے ہاسپٹل میں جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں ہم نے دیکھی ہے. ایک پاؤ ایک کے ساتھ رکھ رہے کہ دوسرے کی باڈی دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہی، کبھی ادھر سے.
اور اسی طرح ہم نے اپنے فوجیوں کی بھی سرکٹیں لاشیں اٹھائی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ مزید ہمارے اپنے مشران کے باجوڑ میں یہ پہلے بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جس طرح باجوڑ میں یہ بلاسٹ ہوئے جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، یہ پہلے بار نہیں ہوا. یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس چیز مزید بند ہونی چاہیے. کس نے اگر اس پہ سیاست کرنے ہے سیاست کرے، کس نے جو بھی اپنا چورن بیچنا ہے بیچ دے، لیکن خدا کے لیے اس کو بند کرے. جس کا کام سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی کرے، جس کا کام انتظامیہ امور کو سنبھالنا ہے وہ جا کے انتظامی امور سنبھالے. جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے، جس کا جو کام نہیں ہے، جس کا کوئی توق نہیں بنتا، اس سے دور رہے. اس سے لوگوں کی نفرتیں بڑھیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا اس دن ہاسپٹل میں جو FC نوجوانوں کے پیچھے جو نعرے بازی ہوئی، ہمیں بڑا دکھ ہوا. کیوں ہوا؟ اس کے تو اپنے وجہ جاننے چاہیے کہ اس موقع پہ آپ کے سارے گاڑی بھی کھڑے تھے، آپ کے ہیلی کاپٹر بھی کھڑے تھے، پھر بھی لوگ آپ کے پیچھے اس طرح آوازیں لگا رہے تھے. یہ کیوں؟ تو اس کا تو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. بہت شکریہ. آخر میں ہم ایک بار پھر دعا گو ہے جو زخمی ہے اللہ ان کو صحت دے، اور باجوڑ کو ہم قربانی کا بکرا بالکل نہیں بنائیں گے. ہمارے سیکیورٹی فورس ہے، ہمارے میڈیا والے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مشران ہیں. آئندہ اس طرح کوئی واقعہ رونما ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو آج یہ بڑے بڑے پروگرامات کر رہے ہیں، یہ جو بڑے